نحمده ونصلي على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقائے نامدار تاجدار عرب و عجم امام کل سید السبل ختم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحب صدر مہمانان گرامی قدر طب کے علماء حکماء اور طب کے میرے ہم سفر علم ساتھیوں السلام علیکم. نبض کا موضوع جس انداز میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور اس میں جو کاوش محنت جناب صد احترام جناب محمد احمد سلیمی صاحب اور دیگر ساتھی جو محنت کر رہے ہیں میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ علم سمجھنے سمجھانے کی اللہ توفیق بخشے. یہ کوئی جنوں اور فرشتوں کا علم نہیں ہے، انسانوں کے سیکھنے سکھانے کا علم ہے اور تھوڑی سی محنت سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کروٹ لے لیا کرتی ہے. آئیے میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں کہ اب طب کی ایک نئی کروٹ جو ہے وہ آپ سمجھیں، غور کریں، فکر کریں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم طب قدیم کو چھوڑ رہے ہیں یا فراموش کر رہے ہیں یا اس سے کوئی طریقہ کار، یہ بالکل مقصد نہیں ہے. آسان طریقے سے سمجھنا، آسان ترتیب سے سمجھنا، یہ ہر دور میں ایسا کچھ لوگ اپنی اپنی خدمت کرتے رہے ہیں اور یہ معاملہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا. کبھی میں مایوس ہو جاتا ہوں اور کبھی پھر کچھ سہارے کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں. جب آج کا یہ علمی سفر جو آج کالجوں میں ہو رہا ہے اس کی طرف دیکھ کے چند الفاظ معذرت کے ساتھ، طبیبوں کے دعوے زوروں پر مریض کا دامن خالی ہے.
اس طب کی اجڑی حالت پر ہر بینا آنکھ سوالی ہے. اس طب کی اجڑی حالت پر طب کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے. طب کی اجڑی حالت پر ہر بینا آنکھ سوالی ہے، شکوہ جرت کون کرے اس گلشن کی شکستہ حالی کا. شکوہ جرت کون کرے اس گلشن کی شکستہ حالی کا، غمگین فضائیں کہتی ہیں اس گلشن کا قاتل مالی ہے. اس طب کی اجڑی قسمت پر شب روتے روتے گزر گئی. اس طب کی اجڑی قسمت پر شب روتے روتے گزر گئی. صبح کو ہمدم کہتے ہیں یہ آنکھوں میں کیوں لالی ہے، کیونکہ مریض کا دامن خالی ہے. لیکن دوسری طرف جب میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مایوسی درست نہیں، کفر ہے، تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں. عزیزان محترم، جس نے جو خدمت کی اس کا تذکرہ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو. جنہوں نے بھی اس طب کے اندر اپنی محنت، کوشش اور زندگی کو صرف کیا اور انہوں نے ہمیں جو کچھ آسان طب دی، ہم ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں. عزیزان محترم، نبض کو سیکھنا آج کے دور میں بڑا ہی آسان ہے. صرف اور صرف تھوڑی سی محنت، توجہ ہر کام کے لیے چاہیے، اس کے لیے بھی ہونی چاہیے، اس کا حق ہے. میں نے طب قدیم کو، طب جدید کو، یا جو کتابیں مجھے میسر آئیں میں نے ان کو پڑھا، تو ایک آسان سا رستہ میرے سامنے آیا. اس میں کسی کی نفی نہیں ہے. وہ 6 سبق میں نے اکٹھے کیے، 6 سبق میں نے تیار کیے. اس میں جس میں انسانی کے تجویز، تشخیص، اناٹمی، فیزیالوجی، بیولوجی سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. لیکن پڑھنے پڑھانے کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، مزید پڑھنا چاہیے، مزید پڑھنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھوں گا، پچھلی جو ہمارا پروگرام تھا وہ کچھ تمہیدی طور پہ زیادہ تھا. پہلا پروگرام تھا تو میں چاہتا تھا کہ کچھ تمہیداً نبض کیا ہے، نبض مفروضہ ہے، نبض حقیقت ہے، نبض کچھ ہے بھی کہ نہیں، یا یوں ہی لوگ جہاں مرضی ہاتھ رکھ لیں اور جہاں مرضی دیکھ کے کچھ بتانا شروع کر دیں. یہ تو نبض ایک حقیقت ہے، مفروضہ نہیں ہے. اس کی میں نے پچھلی دفعہ کچھ وضاحت کی ہے. اب 6 سبق جو ہیں وہ آج کے طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے. ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی بات پر اثر ہوگی، اس میں زیادہ وزن ہوگا، یہ زیادہ منوا سکیں گے. میں مختصر سا یہ خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے صحت کی نبضیں.
نبضیں تو لکھی ہوئی ہیں، اجناس بھی، مرکب بھی، لیکن صحت کی نبض کا تعین جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھا۔ آسان ترتیب سے کہ ہر عمر کی ایک صحت کی نبض ہے۔ نوجوان آدمی، اس کی صحت والی نبض اور ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کی پہچان بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بوڑھے آدمی کی صحت والی نبض بھی اس سے مختلف ہے۔ نوجوان عورت کی نبض وہ اس سے مختلف ہے اور ہے۔ حیض و ولادت کے دنوں میں اس کی نبض اور ہے۔ بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کی نبض اور ہے، اور جب وہ دودھ سے فارغ ہو کے بلوغت کی طرف جا رہا ہے تو اس کی نبض اور ہے۔ تو میں نے یہ 6 نبضیں ترتیب دی ہیں، اور ان کو میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے عمر کے ساتھ جوڑ کے آپ کو رکھوں گا، کیونکہ جب کوئی مریض آتا ہے تو سب سے پہلے طبیب کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ آنے والا مریض کس عمر میں ہے اور اس کی صحت کی نبض کون سی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر آپ مرض کی نبض تلاش کر سکیں گے۔ اور اگر کوئی ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا کہ چلو جی حکیم صاحب کا امتحان ہی کر لئیے، تو وہ حکیم صاحب نے اگر کچھ باتیں بتانی شروع کر دیں اس کے ویسے ہی اندازے سے، تو پھر وہ کہے گا کہ حکیم صاحب میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ تو طب کے لیے یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے جسم میں 3 سسٹم جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ کوئی اس سے زیادہ اگر سمجھتا ہے تو یہ بھی اس کی علم کی فراست ہے۔ مجھے 3 چیزیں پہ ذرا گرفت ہے، میں نے ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک ہمارا دماغ، اور ایک ہمارا دل، اور ایک ہمارا جگر۔ پانی، ہوا اور حرارت، اس زمین پہ یہ 3 چیزیں رواں دواں ہیں، اور یہ ساری کائنات صرف اس کائنات کے لیے بنی ہے۔ کوئی چیز اس سے فالتو نہیں ہے، بنی اس کے لیے ہے تو اس کی ضرورت کے لیے وہی چیزیں ہونی چاہیے جو اس کے اندر ہیں۔ تو پانی کو ہم طب کی زبان میں بلغم کہہ لیں گے، ہوا کو ہم اپنی طب کی زبان میں سودا کہہ لیں گے، اور حرارت کو اپنی طب کی زبان میں ہم صفرا کہہ لیں گے۔ اب بلغم کے بھی 2 اقسام، سودا کے بھی 2 اقسام، اور صفرا کے بھی 2 اقسام۔ ایک طب کی زبان جو ہماری قدیم ہے، خام بلغم، پختہ بلغم، خام سودا اور پختہ سودا، خام صفرا اور پختہ صفرا۔ جب کوئی پرزہ اپنی طرف غذا کو لے رہا ہے اس کو ہم خام کہہ دیتے ہیں، جب وہ آگے کو دے رہا ہے تو اس کو ہم پختہ کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مشینی اور کیمیاوی تحریک کہتے ہیں، جیسے مرضی سمجھ لیں۔ اب ان تینوں پہ تھوڑے سے ہم آگے بڑھے تو ہمارے پاس 6 چیزیں سامنے آ گئی۔ اب ان 6 چیزوں کو
نبض کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے۔ جب بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی خام بلغم والی نبض جو ہے وہ ایک انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے محسوس ہوگی، بس ایک ہی بات، دوسری کوئی بات نہیں۔ ذیق ہے، سلب ہے، جید الوزن ہے، خارج الوزن ہے، یہ اپنی جگہ علوم ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا۔ ایک انگلی کے نیچے، شہادت والی انگلی کے نیچے جو دباؤ دینے سے نبض محسوس ہوگی وہ چھوٹے بچے، دودھ پینے والے بچوں کی نبض ہوگی۔ تو جی سمجھ آ رہی بات؟ اب دودھ کے بعد جب اس نے دودھ چھوڑا، دوسری چیزوں کا استعمال کرنا شروع کیا، اب اس کی نبض اسی انگلی پر بغیر دباؤ دیے اوپر محسوس ہوگی، یہ اس کی صحت کی نبض ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بچہ صحت مند ہو اور اس کی نبض ان دونوں سے اگر مختلف ہے تو وہ بیمار ہے، اگر یہ نبض ہے تو پھر صحت مند ہے۔ اس کے بعد دو انگلیوں پہ جو نبض محسوس ہوگی، اب ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ پہلے والی دو نبضوں کا نام جو ہے، ایک تر گرم اور دوسری تر خشک۔ کچھ بیچ میں ایک سردی کا لفظ بھی لے کر آتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے میں یہ ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی دو نبضیں، ایک کا نام تر گرم اور دوسری کا نام تر خشک۔ اب اگلی نبض جس کو ہم قلب و عضلات کی نبض کہیں گے، سودا والی نبض کہیں گے، خشکی والی نبض کہیں گے، ہوا والی نبض کہیں گے، کوئی لفظ استعمال کر لیں، بات سمجھانا ہے۔ دو انگلی پر جو نبض محسوس ہوگی اس کا مزاج خشک تر ہوگا، خشک سرد کہہ لیں۔ دو انگلی پر نبض، ایسا نہیں ہوگا کہ صحت مند آدمی، بوڑھا آدمی، یہ نبض بوڑھے لوگوں کی ہے، دو انگلی پہ نبض جو نبض ہوگی وہ خام سودا کی نبض ہے اور وہ بوڑھے لوگوں میں دیکھی جائے گی۔ اگر بوڑھا آدمی ان دو انگلوں کی نبض کے ساتھ اگر ہے تو وہ صحت مند ہے، بڑھاپا اپنی جگہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن وہ صحت والی نبض ہے اس کی۔ اور اسی طرح اگر یہی نبض بجائے دو انگلوں کے 3 انگلوں تک چلی جائے، صرف ایک ہی شرط، 3 انگلوں پہ نبض محسوس ہونے والی نوجوان کی نبض ہے۔ آپ کے پاس کوئی مریض آیا ہے، آپ نے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا ہے اور اگر اس کی نبض 3 انگلوں تک محسوس ہو رہی ہے، اور بھی شرائط ہیں لیکن میں آسان ایک ہی شرط بتا رہا ہوں جس سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اس پہ آپ حاوی ہو سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ نوجوان تندرست ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی نبض جو ہے وہ بیماری والی نہیں ہے۔ 2 نبضیں سودا کی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب 2 نبضیں جگر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، صفرا والی۔
4 انگلی تک جو نبض جائے گی وہ خام صفرا کی ہوگی، نوجوان عورت کی ہوگی۔ ایک ہی پہچان کہ 4 انگلی پہ جو نبض محسوس ہوگی اس کو آپ، پہلی نبض کو آپ خشک گرم کہیں گے، ایک نبض یعنی خشک سرد تھی، پھر خشک گرم ہوئی، اب یہ نبض جو ہے یہ گرم خشک ہوگی، اس میں گرمی زیادہ خشکی کم ہوگی۔ 4 انگلیوں پہ چلنے والی نبض نوجوان عورت کی صحت کی نبض ہوگی۔ عزیزان محترم، ایک نبض جگر کی جس کو ہم پختہ صفرا کہیں گے، یہ نبض 2 انگلیاں یہ درمیان والی، ان دونوں انگلیوں پہ جو نبض محسوس ہوگی وہ پختہ صفرا والی گرم تر نبض، اور یہ حیض اور ولادت کے دنوں میں ہوگی۔ یہ صحت کی 6 نبضیں عمر کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ نوجوان آدمی ہو، وہ صحت مند بھی ہو اور اس کی نبض کوئی اور 3 انگلیوں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ محسوس ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قانون عرض کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات، صحت والی نبض بگڑنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں۔ آئیے اپنی طب کو پہچانیں، اپنی طب کے اوپر محنت کریں، اسٹڈی کریں۔ صحت والی نبض بگڑنے کی صرف 2 صورتیں، نوجوان نبض اگر خشک گرم ہے، اب اس کی نبض بگڑ رہی ہے، اس کے بگڑنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں۔ کیا صورتیں ہیں؟ اگر اس شخص نے اپنی خشکی کو توڑ دیا، اس کی 2 صورتیں، یا تو اس نے ٹھنڈے مشروب چاول وغیرہ بہت زیادہ کھانے شروع کر دیے تو اب اس کی خشکی کی نبض ٹوٹ گئی، تری کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئی، اب وہ بیمار ہے۔ کچھ لوگ خالی پیٹ خوب پانی پیتے ہیں، ان کی نبض، اصل جو نبض ہوتی ہے صحت والی، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہی نبض بگڑ کے آگے کی طرف چلی جائے، کیونکہ یا تری کی طرف اور یا گرمی کی طرف۔ اگر وہ نبض گوشت کھانے سے، انڈے کھانے سے، گرم چیزیں استعمال کرنے سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، وہ نبض اپنا مقام چھوڑ دے گی اور گرمی کی طرف مائل ہو جائے گی۔ وہ میں نے پہلے آپ کو نبض کے وہ پہچان بتلا دی ہے، لیکن صحت والی نبض میں اور اس نبض میں کچھ فرق ہوگا، کیونکہ وہ تو تندرستی کی نبض ہے، لیکن نبض ادھر ہی جائے گی 4 انگلوں کی طرف ہی۔ ہر عمر میں نبض کے بگڑنے کی 2 ہی صورتیں، یا وہ آگے کی طرف اور یا پیچھے کی طرف۔ ایک صورت اور ہے کہ کوئی شخص اگر ایک ہی چیز، مثلا اس کا مزاج خشک گرم ہے اور وہ اور تمام چیزوں کو بند کر دے، نہ وہ رطوبت لے نہ وہ حرارت لے اور صرف خشک گرم چیزوں کا استعمال کرتا چلا جائے،
تو وہ نبض بھی ارتقائی صورت میں آگے چلی جائے گی۔ صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ورم والی نبض کہا ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی۔ یہ ارتقائی صورت ہے اس نبض کی، لیکن یہ اگلی نبض میں چلی گئی ہے تو کچھ علامتیں جو ہیں وہ پیچھے والی بھی ہوں گی اور کچھ آگے والی بھی ہوں گی۔ ہر نبض بگڑنے کی اب 3 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب بگڑی ہوئی نبض کو آپ نے 6 درجوں میں تقسیم کرنا ہے۔ بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں گوشگوار کر رہا ہوں، آسان ہے، ربط کے ساتھ ہے، ایک ضابطے کے ساتھ ہے، ایک قانون کے ساتھ ہے۔ بگڑی ہوئی نبض کے 6 مدارج، اور اگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا تو آج غور کر لیں کہ ہمارے پاس درجہ اول کی دوائی، درجہ دوم کی دوائی، درجہ سوم کی دوائی، درجہ چہارم کی دوائی، پنجم ہے، یہ 6 درجے آخر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بگڑی ہوئی مرض کے بھی 6 درجے ہیں۔ آپ نے درجے کو سمجھتے ہوئے دوائی دینی ہے، اٹکل پچو کام نہیں ہے۔ اگر پہلے درجے میں ہے تو آپ نے درجہ اول کی دوائی، اگر اس کا دوسرا درجہ ہے تو درجہ دوم کی دوائی۔ طب مفرد اعضاء میں محرک کہہ لیں، شدید کہہ لیں، ملین کہہ لیں، مسل کہہ لیں، اس کے اندر درجہ اول کہہ لیں، دوم کہہ لیں، سوم کہہ لیں۔ جیسے جیسے وہ نبض اپنے مدارج طے کرتی جائے گی، مرض بڑھتی چلی جائے گی، آپ اس کے 6 درجوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلے مرض جب شروع ہوتا ہے تو لذت سے شروع ہوتا ہے، لذت سے۔ لذت پہلا درجہ ہے مرض کا، چاہے وہ کھانے میں، چاہے وہ پینے میں، چاہے وہ سونے میں، چاہے وہ شہوانی جذبات میں، پہلا درجہ لذت سے شروع ہوگا۔ پھر اسی سسٹم میں حبس ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بر وقت اس کو نہ پہچانا، علاج معالجہ نہ کیا تو لذت سے حبس، حبس سے قبض، اور قبض سے سوزش، یہ درجے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوزش کے بعد ورم۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ہی فوراً ہی اس عضو کے اندر ورم آ گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک رستہ ہے، ایک ترتیب ہے اس پرزے کو بیمار کرنے کی۔ تو پھر سوزش، اور سوزش کے بعد ورم، اور ورم کے بعد ذوف۔ ذوف، عزیزان محترم، میری طب کے اندر بہت کیمیائی، بہت ہی انمول چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہر محرک شدید دوائی ایک خلط کو خلط میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ جب درجہ آگے جائے گا، حبس اور قبض پہ چلے جائیں گے، سوزش پہ چلے جائیں گے، تو پھر آپ کو ملین اور مسل استعمال کرنا پڑے گا۔ ہر ملین نمک ہے اور ہر مسل تیزاب ہے۔ کوئی دوائی میری، کوئی بھی ملین نمک کے بغیر نہیں بنے گا، کوئی مسل تیزاب کے بغیر نہیں بنے گا۔ اب یہ 2 درجے سبق میں چاہتا ہوں زیادہ لمبا نہ ہو جائے، میرے محترم بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سبق
آپ کے سامنے انہوں نے لیکچر بڑے خوبصورت انداز میں وہ لے کر آئے ہیں، مجھے امید ہے کیونکہ پرانے طب کے ساتھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے یہ 6 درجے کیسے پہچاننے ہیں؟ ہم نے دوائی دینی ہے، درجہ اول کی دیں، درجہ دوم کی دیں، درجہ کیسے دیں؟ کس سے پوچھیں؟ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ آپ بگڑی ہوئی نبض کے 3 درجے سمجھ لیں۔ بگڑی ہوئی نبض کے، کوئی نبض بگڑ گئی ہے، اب اس کے آپ نے 3 اطوار سمجھنے ہیں۔ اگر وہ نبض کبھی ہے، بگڑی ہوئی نبض، چاہے وہ آگے کو ہے چاہے پیچھے کو ہے، آپ نے اسے دوائی محرک اور شدید دینی ہے۔ اور اگر وہی نبض اپنا کبھی پن چھوڑ گئی، اس میں تیزی آ گئی، تو پھر آپ نے ان کو ملین اور مسل دینا ہے۔ اور اگر اس میں تیزی پن بھی ختم ہو گیا، اب اس میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، نبض وہی ہے، تو پھر آپ نے اس کو اکسیر یا مکبی دینی ہے۔ اکسیر دوائی زہر ہے، دیتے ہوئے بار بار مریض کو دیکھتے رہیں کہ اس کے ذہن میں کوئی نقصان والا کوئی پہلو تو نہیں، لیکن مکبیات جو ہیں وہ بہت دیر تک استعمال ہوں گی، تب وہ جو 6 درجے نبض مرض کروٹ جس نے لی ہیں وہ بڑی دیر سے جا کے صحیح ہوگا۔ جہاں ہم نے محرک اور شدید دینی ہے، اس عضو کے اندر سکیڑ ہوگا، درد ہوگا۔ آپ ذرا میری باتوں کو جوڑیں گے نا انشاءاللہ، اور اگر کہیں نہ سمجھ آئے تو میں حاضر ہوں۔ پہلے درجے میں درد، سکیڑ ہوگا، درد ہوگا، اور اس کا آخری جو عمل ہے اس پرزے کے اوپر وہ خراشیں ہوں گی، جس کو سوزش کہہ لیں گے۔ سوزش والا جب درجہ ختم ہو جائے گا، پھر اگلا درجہ شروع ہوگا۔ اب اگلے درجے میں ہم نے ملین مسل دینا ہے۔ اب جہاں یہ مرض ہے وہ پچھلے والا پرزہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس کے سبب اگلا پرزہ بیمار ہو گیا ہے۔ پہلے والے کی انتہا تھی کہ اس پہ خراشیں آ گئیں، اب دوسرے والے کی انتہا یہ ہے کہ وہاں خمیر پیدا ہو گیا، وہاں تفن پیدا ہو گیا، وہاں زہر پیدا ہو گیا، اور وہ پرزہ جو ہے وہ گھمیر کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ میری طب کے پاس بہت راز ہیں، آپ ان کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان کا صحیح اگر علم آپ رکھیں تو آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کو کرائے یا نہ کرائے، اس کی مرضی ہے، لیکن میری طب کے اندر یہ سامان موجود ہے۔ اور اگر کسی کا نبض کا مقام اگر ورم اور زحف پہ چلا گیا تو پھر آپ نے اس کو اکسیر یا زہر والی دوائی بہت قلیل مقدار میں بہت ہوش مندی سے آپ نے دینی ہے، اور اس کی زحف کو تھوڑا سا جب آپ نے کور کر لینا ہے تو پھر آپ نے اس کو مکبیات جو ہے وہ استعمال کرانی ہے۔ کوئی دوا جزو بدن نہیں بنتی، دوا ہے ہی وہ جو جسم کے اندر اپنا ایک اثر کرے اور خارج ہو جائے، اور غذا وہ ہے جو جزو بدن بنے۔ تو آپ نے دوائی کے ساتھ ساتھ یہ اس کے پرزے کو غذا، اس کے جسم کو غذا مہیا کرنی ہے اسی ہی ترتیب سے۔ انشاءاللہ یہ سبق پھر آگے آئے گا۔ عزیزان محترم،
ایک مرض ہے اور ایک علامت ہے۔ ہماری طب علامت کو بھی سمجھتی ہے اور مرض کو بھی سمجھتی ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی علامت کی بات ہو جائے، اور علامت بھی جو ایک کسی قانون اور کلیے کے تحت ہو، اندازے سے نہیں۔ کوئی اندازہ کوئی کرے، کوئی اندازہ کچھ کرے، کوئی اندازہ کچھ کرے، یہ اندازہ والا میری طب جو ہے جی اس میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک مریض آ گیا ہے اور آپ نے اپنی نبض کی اس کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ نے علامت کی طرف آنا ہے، نہ بھی آئیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دوائی تو وہی دینی ہے جو مرض کے مطابق ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کا سر گرم ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو سردی کا عارضہ ہو گیا ہے، تری بلغم اس کے جسم میں بڑھ گئی ہے۔ اور اگر اس کا سر نارمل ہے تو پھر آپ نے اس کے پیروں کو چیک کرنا ہے۔ اگر اس کے پیر ٹھنڈے ہیں تو وہ خشکی کا مریض ہے، اس میں صداویت بڑھ گئی ہے۔ اور اگر اس کے پیر سرد نہیں ہیں، ٹھنڈے نہیں ہیں اور گرم ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے جسم کے اندر گرمی بڑھ چکی ہے، صفرا بڑھ چکا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی کا سر گرم ہے آپ اسے لونگ دال چینی کا کعوہ دے دیں، انجیر منقع کا کعوہ دے دیں۔ اگر اس کے پیر ٹھنڈے ہیں تو آپ اس کو اجوین پودینے کا کعوہ دے دیں۔ میری طب انشاءاللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرے گی۔ اور اگر اس کے پیر بھی گرم ہیں تو پھر آپ نے اس کو سونف اور چھوٹی الائچی کا کعوہ دینا ہے، گرم نہیں دینا، ٹھنڈا دینا ہے۔ عزیزان محترم، مرض بھی اپنی جگہ، علامت بھی اپنی جگہ، بس اس فن کو سیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ صدائے عام ہے روشنی پائے جس کا جی چاہے، جلا کے چراغ طب ہم نے سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے قانون طب کے مطابق آپ تک پہنچتی رہے۔ طب قانون مفرد اعضاء اور طب یونانی ایک ہی چیز ہے۔